پلاننگ ہوئی، حالانکہ اس کے پیچھے تیفی بٹ تھا. ہاں، ایوان عدل جس میں 5 قتل ہوئے تھے. 5 قتل ہوئے، 5 زخمی ہوئے. ہاں. اچھا، اب یہ تو پہلے تو ایک کریکشن کر لیجئے کہ ٹیپو پہلوان کا ایوان عدل کوئی کام نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ غلط و لام ہے کہ ٹیپو تھا اس کہ ٹیپو نے وہاں پہ کوئی پیشی پہ جانا تھا اور اس کی کوئی تاریخ تھی، اور وہاں پہ تھڑا لگایا ہوا تھا تیفی وغیرہ نے. یہ تھڑا کہیں اور لگ رہا ہے. اوکے. تعریف گلشن اور تیفی بٹ کی ساری پلاننگ ہے. تعریف کے پاس یہ انفارمیشن آ جاتی ہے کہ ٹیپو پہلوان نے اوقاف کے دفتر جانا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ایوان عدل جاتے ہیں نا جی، تو بالکل قریب ہی کچھ فاصلے پہ اوقاف کا دفتر ہے اور اس کے ساتھ LDA. تو ٹیپو نے اوقاف کے دفتر جانا تھا. اب وہ لیز ایکسٹینشن کے لیے جانا تھا یا لیز ٹرانسفر کے لیے جانا تھا، یہ ایک الگ جانا تھا اور وہ وہاں گیا اور تیفی کو انفارمیشن مل گئی. ٹیفی کو انفارمیشن اس مل لیے گئی، تھڑا لگایا وہاں پہ. ٹیفی نے پوری پلاننگ کی. اور یہ آپ کے لیے شاید نئی بات ہو، ویورز کے لیے بھی نہیں ہوگی. ٹیفی واز ویری مچ پریزنٹ ایٹ دیٹ اسپاٹ. اچھا. 2 سے 3 مرتبہ ٹیفی وہاں ویریفیکیشن کے لیے جاتا ہے. اور ٹیفی کے ساتھ 2 لوگ ہیں. ٹیفی کے ساتھ 2 لوگ ہیں. ٹیفی ایک بندے کو بھی مقرر کرتا ہے جس نے نشاندہی کرنی ہے کہ یہ ٹیپو ہے، کہ یہ ٹیپو آ گیا ہے، اس گاڑی میں آیا ہے، اب اندر چلا گیا ہے، باہر آ رہا ہے. یہ ساری بھی ایک شخص نے ریکی کرنی تھی اور یہ جو وہاں موقع پہ موجود تھے ان لوگوں کو بتانا تھا. سن لیں. اب سر تعریف گلشن یہ ٹاسک سونپتا ہے خالد چٹا. ایک کردار ہے، معروف کردار ہے، گوگی کا بہت قریبی دوست تھا، اس کا جانے جگر تھا. اسی لیے میری اپنی ایک تفتیشی ایک سوچ ہے کہ خالد چٹا کو کوئی ٹاسک سونپا جائے اور وہ گوگی بٹ کے علم میں نہ ہو، ممکنات میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ خالد چٹا واز ویری کلوز ٹو گوگی بٹ. ٹھیک ہے. اب جب یہ ٹاسک تعریف گلشن کی جانب سے خالد چٹا کو دے دیا جاتا ہے تو خالد چٹا 2 لوگوں کو وہاں پہ مقرر کرتا ہے. ایک کا نام ہے عامر بوڑا. ٹھیک ہے. عامر بوڑا یہ 24 یا 25 دسمبر کو 25 سال عمر قید اسی اوقاف والے کیس میں ہوئی ہے، کیس میں 25 سال سزا کاٹ کے اب رہا ہوا ہے. ابھی پچھلے مہینے؟ جی پچھلے مہینے 24 یا 25 دسمبر کو 25 سال قید کاٹی ہے. 25 سال قید کاٹ کے آیا ہے ایوان عدل والے میٹر میں. ایوان عدل غلط ہے، اوقاف والے میٹر. اس کو ہم ایوان عدل والا میٹر کہتے ہیں. آپ لوگ اسے ایوان عدل والا میٹر کہتے ہیں. ایوان عدل کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اسے. تیفی نے اچھا تھڑا ایوان عدل کے سامنے نہیں لگایا گیا؟ یہ اوقاف کی بلڈنگ کے باہر جہاں سے آنا تھا، جہاں جانا تھا، لوکیشن چینج ہے. لوکیشن چینج ہے، قریب ہے چونکہ ایوان عدل، اور لوگوں نے اس کو بنا لیا چونکہ ہیئر سے باتیں ہیں نا سر. ہاں بالکل صحیح ہے. سنا ایکچولی وہ تھڑا اور وہ ریکی اور وہ ناکا جو ہے تیفی بٹ نے وہ اوقاف کے دفتر کے پاس بڑی وہ سالڈ انفارمیشن تھی، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. بالکل صحیح ہے. کوئی ابہام نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور یہ وہی واقعہ جو 12 ربیع الاول کو پیش آیا تھا. جی ایگزیکٹلی وہی جسے آپ ایوان عدل کا نام دیتے ہیں سر. وہاں پہ اب یہ جو خالد چٹا ہے یہ 2 لوگوں کو مارک کرتا ہے، ڈیوٹی اسائن کرتا ہے. ایک عامر بوڑا اور ایک مبین بٹ. ٹھیک ہے. مبین بٹ کے پاس ہے AK-47، عامر بوڑا کے پاس ہے پمپ ایکشن 12 بور. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. خالد چٹا بھی ویپنائزڈ پورا مطلب لیس ہے. اچھا وہاں پہ نا شوکی چنگڑ بھی موجود تھا، یہ جوہر ٹاؤن والا، وہ اپنے کسی معاملے میں موجود تھا. اور یہ بھی رومرز ہوئیں کہ شوکی چنگڑ نے یہ کروایا. حالانکہ یہ جو عامر بوڑا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، عامر بوڑا شوکی چنگڑ کا ذاتی ملازم تھا اور تیفی کے ساتھ بھی تھا. میں وہی عرض کر لوں گا، تیفی کے ساتھ نہیں تھا. اوکے. عامر بوڑا کا شوکی چنگڑ سے ہو جاتا ہے جھگڑا. ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوکی چنگڑ نے اس کو تھپڑ مارے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی شدید قسم کی تلخی ہوئی. عامر بوڑا شوکی چنگڑ کو چھوڑ کے مبین بٹ کے پاس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مبین بٹ کے پاس کسی سے تعلق نہیں ہے. اور مبین بٹ کا تعلق تیفی کے ساتھ ہے. مبین بٹ کا تعلق خالد چٹا کے ساتھ. تیفی کا تعلق خالد چٹا کے ساتھ. اوکے. ٹھیک ہے سر. تیفی نے یہ ٹاسک اسائن کیا خالد چٹا کو. خالد چٹا نے آگے جو شوٹرز وہاں پہ تعینات کیے عامر بوڑا اور مبین بٹ تھے، اور ویپنز میں نے آپ کو پہلے بتا دی. جی ٹھیک ہے. ایک اور شخصیت ہے، میں جس کا آگے چل کے آپ کو نام بتاؤں گا، وہ شخصیت بھی وہاں موجود ہے
جس نے ریکی کی ہوئی ہے تیفی بٹ کے ساتھ مل کے اس سارے معاملے کی، بار بار وہاں گیا ہے، تیفی کی گاڑی میں گیا ہے، اور تیفی اس وقوعہ کے وقت وہیں اوقاف کی بلڈنگ کے بہت قریب ایک دفتر ہے وہاں موجود ہے، اور بار بار ان کانٹیکٹ ہے خالد چٹا کے ساتھ. ٹھیک ہے، پوری انفارمیشن لے رہا ہے، اور بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ وہ اس کی مکمل نگرانی کر رہا ہے. وہ مطلب تھوڑا بھی 3 لیئرز لگایا ہے انہوں نے. اور یہ واقعی 3 لیئرز ہے. ایک اور شخصیت وہاں موجود ہے جو کبھی آج تک کسی نے ڈسکس ہی نہیں کیا، میرے علاوہ اس کو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں کہ وہاں پہ ایکچوئل یہ بندہ کون تھا. یہ آپ پہلی بار انکشاف کر رہے ہیں کہ تیفی بٹ وہاں موجود تھا؟ جی موجود تو تھا. کسی نے یہ نہیں بتایا. جی، اور بلکہ اکثر میں نے سنا ہے وہ مجھے بھی یہ غلط چوکی چنگڑ جو ہے جی سر مجھے بھی یہ غلط اس نے باقاعدہ طور پہ ٹیپو پہ فائرنگ کروائی تھی. جب یہ مجھے حکم ملا کہ ہم نے تعریف گلشن اور تیفی بٹ پہ بات کرنی ہے، تو سر میں 3 دن سویا نہیں ہوں. میں نے 3 دن مسلسل اس پہ دن رات محنت کی ہے، اور پھر میں نے جا کے ایک ایک بندے سے فزیکل معلومات حاصل. ٹھیک ہے. اب سر فائنلی وہاں پہ ایک اور شخصیت بھی ہے جو تعریف گلشن نے بندہ دیا ہے. اب اس میں میرا ایک تفتیشی پوائنٹ ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. وہ بندہ ہے سر مزمل. مزمل آپ نے کبھی نام سنا مزمل کا؟ نہیں سر وہاں پہ 5 قتل ہوتے ہیں، ہاں 5 بندے زخمی ہوتے ہیں، 5 میں ایک ٹیپو پہلوان بھی ہے زخمیوں میں. اور یہ 10 کے 10 جو سارے معاملات وہاں ہوئے ہیں، یہ صرف فقط ایک بندے کی فائرنگ ہے AK-47 کی، اور اس کا نام ہے مزمل. اچھا، مزمل کے پاس بھی AK-47. مزمل کو تعریف گلشن نے وہاں چھوڑا تھا. اب ہوا کیا، کسی کے علم میں نہیں تھا کہ یہاں پہ یہ حملہ جو ہونے جا رہا ہے، یہ جو یہاں پہ قتل عام ہوگا، یہ کون لوگ ہیں، نہیں پتا تھا. یہ اس بندے کو پتا تھا جو تعریف گلشن کی جانب سے مقرر کیا گیا تھا. مزمل کو وہ ایک اور بندہ خالد چٹا بھی نہیں. اچھا، ایک اور بھی. ان سب کو یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی گجرانوالہ کی پارٹی ہے ہاں اور اس پہ حملہ آور ہونا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک صحیح ہے، ہے. اور بتائے گا یہ بندہ، شوٹرز کو یہ بندہ بتائے گا، یہ بتائے گا، یہ نشاندہی کرے گا کہ وہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو نہیں پتا کہ ٹیپو پہ فائرنگ ہونی ہے. ٹیپو پہ فائرنگ ہو رہی ہے. سر جب ٹیپو آ جاتا ہے اور وہ بندہ جو نشاندہی کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ جی وہ آ گیا. اب مبین بٹ ٹیپو کو شناخت کرتا تھا. مبین بٹ وہاں سے فرار ہو گیا ہے سر. ٹیپو کو دیکھ کے وہاں سے فرار ہو گیا ہے. مبین کو نہیں بتایا گیا تھا کہ ٹیپو پہ فائرنگ کرنی ہے. اب اس کی کیا وجوہات تھیں یہ تو مبین بٹ بتا سکتا ہے کہ ٹیپو سے کوئی محبت تھی یا کیا تھا یا کوئی خوف تھا، یہ واللہ عالم. لیکن وہاں سے مبین فرار ہوتا ہے اور ہمارے ایک معزز وکیل صاحب ہیں، ان کی گاڑی چھین کے فرار ہوتا ہے. اچھا، وہاں سے تتر ہو گیا. اور عامر بوڑا چونکہ اس کے ساتھ تھا، مبین کے ساتھ تھا، اس کا کچھ لینا دینا نہیں تھا. وہ بھی اس کے ساتھ سر وہ بھی وہاں اپنی 12 بور پمپ ایکشن شاٹ گن پھینکتا ہے، اور وہ وہاں سے ویگنوں پہ اور بسوں پہ سوار ہو کے جیا موسا ایک علاقہ ہے، یہ 2 تو چلے گئے امامیہ کالونی. ہاں ٹھیک ہے. اب سر یہ مزمل ہے، شوٹر ایک رہ گیا. اب مزمل کو میرے تفتیشی پوائنٹ آف ویو یہ کہتا ہے کہ مزمل کو وہاں اس لیے چھوڑا گیا تھا کہ جب یہ سارا ہو جانا تھا تو ان کو مارنا، تو اس نے شوٹرز یہ وہ دائیں بائیں سارے فارغ کر دینے تھے. لیکن اب اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچتی، کیونکہ شوٹرز تو پہلے چلے گئے، وہ بھاگ گئے. تو جناب یہ مزمل وہاں پہ فائرنگ کرتا ہے، اور مزمل کی فائرنگ سے 5 لوگ جو ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں اور 5 شدید زخمی ہو جاتے ہیں، جن میں ٹیپو بھی. اچھا، ٹیپو کو یہاں پہ نئی زندگی ملی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ مارنے تو ٹیپو کو آئے تھے نا. ٹیپو کو نئی زندگی ملی ہے. بڑا ہی یہ ایک آپ اسے کہہ لیں کہ معجزاتی طور پہ ٹیپو یہاں بچا ہے. اس کے کہاں فائر لگے تھے؟ اس کے سینے پہ دل کے پاس فائر لگا ہے، لیکن دل کو نہیں چھوا. دیکھیں سر، دل کی ہوتی ہے ایک پمپنگ کنڈیشن، دل سکڑتا ہے پھیلتا ہے، سکڑتا ہے پھیلتا ہے. یہاں سے گولی کراس ہوئی ہے اور دل سکڑا ہوا تھا، اور وہ لمحہ تھا، وہ سیکنڈ تھا جب دل سکڑا ہوا تھا. جب دل پھیلا ہوتا تو وہ دل کے بیچ میں سے کرا. اسی کو کہتے ہیں سر جیکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی. وقت مقرر ہے، ایک وقت معین ہے، اور اس کا مقام بھی معین ہے. بالکل ایسے. یہاں پہ سر ٹیپو پہلوان جو ہے وہ بچ جاتا ہے. فائنلی اس پہ FIR ہوتی ہے سر. ہاں جی، FIR. اچھا، اب جو غلط فہمیاں ہوئیں، جو غلط فہمی مجھے بھی تھی، میں اس کا برملا اقرار. اب میں بتاؤں اس میں غلط فہمی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک SP لیول کا افسر انوالو ہوتا ہے اور اس میں جان بوجھ کے تیفی بٹ کا نام ڈلوایا جاتا ہے. میں نے اس بات پہ یقین کر لیا تھا.
ہاں میں نے اس بات پہ یقین کر لیا تھا، کیونکہ میری کوئی اتنی محبت نہیں تھی اس ایس پی لیول کے آفیسر سے، میری اس ایس پی لیول کے آفیسر سے کوئی اتنی محبت نہیں تھی، آلدو بعد میں کچھ بہت محبت ہو بھی گئی، لیکن کسی ایک سطح پہ ہم دونوں کے درمیان کچھ شدید ترین اختلافات اور رنجشیں تھیں، لہٰذا میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ تیفی کا نام اور یہ سارے نام جو ہیں یہ غلط دیے گئے، کیونکہ اس میں ایک نام واقعتاً ہی غلط دیا گیا۔ وہ کس کا نام؟ وہ تھا عابد باکسر کا۔ اچھا، عابد باکسر was عابد not باکسر present there؟ کو نہ سر نہ پریزنٹ تھا نہ اس کے علم میں تھا۔ تو عابد باکسر کا نام کس نے ڈالا پھر؟ وہ ایس پی صاحب؟ جی، اسی وجہ سے میں نے یقین کر لیا کہ یہ جتنے بھی نام دیے گئے یہ ایسے ہی دیے گئے ہوں گے، کیونکہ اس صاحب کی وہ جو آفیسر تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، وہ چونکہ بہت قریبی دوست تھے، بہت محبت رکھتے تھے ٹرکا والا فیملی سے، تو میں نے بھی یہ کسی ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایسے ہی ہوا ہوگا، یہ نام بلا وجہ دے دیے گئے۔ لیکن پھر جب میں نے فرداً تصدیق کی تو سب چیزیں سامنے آ گئی، کیونکہ عابد باکسر کا نام مشکوک بنا دیتا ہے ساروں کو مشکوک، کیونکہ وہاں پہ تو عابد باکسر موجود نہ تھا نہ اس کے علم میں۔ ہاں بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ گوگی کی حد تک آپ مان سکتے ہیں کہ چٹا واز ویری کلوز ٹو گوگی، اور لہٰذا گوگی کو یہ 100% علم تھا۔ ایک تو دو غلط فہمیاں جو ہیں وہ بڑی کلیئر ہو گئی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے یہ اوقاف کے سامنے تھڑا لگا ہوا تھا، دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو شوٹرز تھے وہ بھاگ گئے اس کو دیکھ کے، اور پھر تیسری یہ غلط فہمی تھی کہ شوکی چنگڑ نے قتل کروایا تھا۔ شوکی چنگڑ کا نام کیوں آیا؟ ہاں مجھ تک بھی آیا، چونکہ عامر بوڑا کا اختلاف تھا شوکی چنگڑ کے ساتھ، لہٰذا جب عامر بوڑا اریسٹ ہوتا ہے تو وہ شوکی چنگڑ کا نام دیتا ہے۔